المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 48 اور 49 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو عذاب نازل ہونے سے ڈرایا اور ایک عرصہ گزرنے کے باوجود عذاب نہ آیا تو اس وقت کفار نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دو، تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ اس آیت میں کفار کے اس قول اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوستوں کے لیے مدد ظاہر کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کا ایک وقت معین کر دیا ہے، اور اس وقت کا تعین اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ وعدہ بہر صورت پورا ہوگا۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر کیے بغیر میں اپنی جان پر بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ اللہ رب العالمین جس چیز کا چاہے مجھے مالک اور قادر بنا دیتا ہے۔ بکثرت احادیث اور آیات مقدسہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان آپ علیہ السلام کی قدرت اور اختیار میں دیا ہے۔ جیسے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو غنی اور مالدار بناتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے سورۃ التوبہ کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا اور دیں گے، اور دیتا وہی ہے جس کے پاس خود موجود ہو۔ بلکہ بخاری شریف میں ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جب کہ اللہ عطا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین مجھے اپنے فضل اپنے کرم سے عطا کرتے ہیں اور پھر میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے دین اسلام کو دل سے ماننے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں کو نفع پہنچایا اور آئندہ بھی پہنچائیں گے، جیسا کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت عطا فرمانا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں لعاب دن ڈال کر سینکڑوں لوگوں کو کھلا دینا،
غزوہ بدر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ زخمی ہونے پر اسے صحیح کر دینا، غزوہ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر لگنے سے آنکھ نکل جانے پر ان کی آنکھ درست کر دینا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے سورج کو واپس لوٹا کر گئے ہوئے دن کو عصر کر دینا، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ہونے والی آشوب چشم کی بیماری دور کر دینا، ایک غزوے کے موقع پر 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے سیراب کر دینا، یعنی اس طرح کی کثیر احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نوازا۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تکسبون۔ تم فرماؤ بلا بتاؤ تو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ ان سے کہا جائے گا کہ کیا اب تم ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے کمائے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ قل ارأیتم، تم فرماؤ بلا بتاؤ تو، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو تم پر رات میں اس وقت آئے جب تم غافل پڑے سو رہے ہو، یا دن میں اس وقت آئے جب تم معاش کے کاموں میں مشغول ہو، تو تمہاری تکلیف میں کیا فرق پڑے گا؟ یعنی عذاب کا ہر حصہ عذاب ہے اور ہر وقت کا عذاب عذاب ہی ہے، تو تمہارے لیے تو بہرحال مہلک ہے، تو پھر تم اس کی جلدی وقوع کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ ثم اذا ما وقع، تو جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا تو کیا اس کے نازل ہونے کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا، اور جب عذاب نازل ہونے کے بعد ایمان لائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اب ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو تم سرکشی اور استہزاء کے طور پر اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا، یعنی جن لوگوں نے اللہ رب العالمین سے شرک اور کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان سے کہا جائے گا جس عذاب میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس کا مزہ چکھو۔ تم دنیا میں جو کفر اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے یہ اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور تم سے پوچھتے ہیں، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت اور وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے واقعی حق ہے؟ آپ ان سے فرمائیں ہاں میرے رب کی قسم بے شک میں نے جس کی خبر دی ہے وہ ضرور حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے باغ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس سب کی مالک ہو جائے تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دے،
اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس کی مالک ہو جائے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں زمین کے اندر جو خزانہ اور مال و دولت ہے، یہ سب اگر ہر کافر اور مشرک کی ملک میں ہوتا تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دیتا، اور قیامت کے دن اسے اپنی رہائی کے لیے فدیہ کر ڈالتا، لیکن یہ فدیہ قبول نہیں، اور تمام دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اب رہائی ممکن نہیں۔ جب قیامت میں یہ منظر پیش آئے گا اور کفار کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور کافروں کے سردار عذاب دیکھیں گے تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ اور پشیمان ہوں گے، لیکن اپنی شرمندگی عام کافروں سے چھپانے کی کوشش کریں گے، اور اس دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی سزا کا دائمی ہونا بیان فرما دیا اور قانون بتا دیا، تو اب جسے یہ سزا ملے گی اسے یقیناً قانون کے مطابق ملے گی، اور قانون کے مطابق سزا انصاف ہی ہوتا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر نہیں جانتے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الا ان للہ، سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر کافر تمنا کرے گا کہ اگر روح زمین کی تمام چیزیں میری ملک میں ہوتیں تو وہ سب فدیے میں دے دیتا، اور اس آیت میں بتایا گیا کہ اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا اور کوئی شریک نہیں۔ تو قیامت کے دن کسی کافر کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے فدیہ کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی، کیونکہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، بلکہ کافر خود بھی اللہ رب العالمین کی ملک میں ہیں، تو اس کا فدیہ دینا کیسے ممکن؟ الا ان وعد اللہ حق، سن لو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب اور عذاب کا وعدہ فرمایا وہ سچا ہے اور ضرور ضرور پورا ہوگا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنی عقل کی کمی اور غفلت کے غلبے کی وجہ سے اسے نہیں جانتے، اور وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جاننے تک ہی محدود ہیں، اسی لیے وہ ایسی غلط باتیں بولتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ ہوا یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کسی کے دخل اندازی کے بغیر وہی دنیا میں زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور آخرت میں تم دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اور اس سے رشد و ہدایت لینے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔